آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے تو شیشہ تلاش کر۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا تو ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے تو شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے کیا ہوا تیرا، صدیاں گزر گئی، ارے سجدوں سے کیا ہوا تیرا، صدیاں گزر گئی، زندگی تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر آگ لگتی ہے عداوت کی تیگ سے، ہر آگ لگتی ہے عداوت کی تیگ سے، آگ ہی مٹا دے تو پانی تلاش کر، آگ ہی مٹا دے تو پانی تلاش کر۔ راستوں سے کیا ہوا تیرا، قرآن سے بھٹک گئے تو قرآن سے، راستوں سے کیا ہوا تیرا، بھٹک گئے کہ قرآن سے راستہ تمہیں دکھا دے، او آقا تلاش کر۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے لیا جائے گا دنیا کی کام امامت کا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم بزرگوں اور ہمارے جلسہ کے پاس مانو اور ہمارے کمیٹیوں کے لوگوں، میں آج آپ کے سامنے آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے کھڑا ہوں، جو کہ میں ایک مکمل حافظ ہوں۔ یہ بتاتا چلوں کہ میں
مثالی مدرسہ جامعہ اشرف العلوم رحمان گنج میں 3 سال سے کنٹینیو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرا آج موضوع ہے موت. موت ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ لوگ دنیا میں ایسے بھی آپ لوگ مل جائیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایسے بھی دنیا میں لوگ مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو دنیا میں ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو آسمانی وحی کا انکار کرتا ہے. آپ لوگوں کو ایسے بھی دنیا میں لوگ مل جائیں گے جو ایسے معلومات کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایسے بھی دنیا میں لوگ مل جائیں گے جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو علماء کا انکار کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو ایک ایسا لوگ نہیں مل سکتا جو موت کا انکار کرے. ارے موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت کی آواز سن کر ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بوڑھی ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ صورت والا حضرت آدم کیوں نہ ہو, چاہے شجاعت والا حضرت نوح کیوں نہ ہو, چاہے دوستی والا حضرت ابراہیم کیوں نہ ہو, چاہے زہد والا حضرت عیسیٰ کیوں نہ ہو, چاہے محبت والا حضرت دانیال کیوں نہ ہو, چاہے آواز کی ٹھنڈک والا حضرت داؤد کیوں نہ ہو, چاہے جہاد والا حضرت یوسف کیوں نہ ہو, ارے چاہے توریت والا حضرت موسیٰ کیوں نہ ہو, چاہے انجیل والا حضرت عیسیٰ کیوں نہ ہو, چاہے زبور والا حضرت داؤد کیوں نہ ہو, چاہے قرآن والا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, ارے چاہے صدیق والا حضرت ابو بکر کیوں نہ ہو, چاہے فاروق والا حضرت عمر کیوں نہ ہو, چاہے غنی والا حضرت عثمان کیوں نہ ہو, چاہے حیدر کرار والا حضرت علی کیوں نہ ہو, چاہے وطن میں رہنے والا ہو یا چاہے رنگ جنگلوں میں رہنے والا ہو, چاہے یہ کمیٹیوں کے لوگ ہو, چاہے یہ دو گرجا کے رہنے والا ہو, چاہے یہ مولانا ہو, چاہے وہ علماء ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو, چاہے جنگلوں میں رہنے والا ہو, سب کے لیے موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی تو کسی کو تو جوانی میں مر جاتی ہے, موت آتی ہے اور سب کی تمناؤں میں پانی پھیر کر چلے جاتی ہے. کوئی تو کسی کو تو بچے میں موت آتی ہے اور ماں کی ارمان کو, ماں کی تمناؤں کو, والدین کی تمناؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے, اور کوئی تو بڑھاپے میں آتا ہے جو اس کی تمناؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی کہہ دو کہ اے امتی, جو تم جس موت سے تم دور بھاگتے ہو, جس موت کو تم خائف کرتے ہو, وہ کہیں نہ کہیں تم کو آ کر ملے رہے گی. چاہے وہ تم اونچے اونچے قلعوں میں رہو, چاہے وہ مضبوط قلعے میں رہو, چاہے وہ جھوپڑی میں رہو, چاہے وہ جنگل میں رہو, چاہے وہ بن میں رہو, ارے چاہے وہ کہیں بھی رہو, تو ارے تم کو موت آ کر رہے گی. مسند حدیث کی ایک روایت ہے کہ جب آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے, حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے, تو حضرت عزرائیل علیہ السلام سب کی روح کو قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بولیں گے اے اللہ زمین اور آسمان کے سب لوگ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے پوچھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور کون باقی ہے. تو
حضرت جبریل اور میکائیل رہ گئے اور آپ کے عرش اٹھانے والا فرشتے رہ گئے اور آپ ایک رہ گئے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی اور ہم رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے تو عرش کہیں گے اے اللہ آپ یہ کون سا فیصلہ کر چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آسمان اور زمین تم چپ رہو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج میری حکومت ہے آج کسی باپ کی حکومت نہیں, آج کسی اولاد کی حکومت نہیں. ارے تب اللہ تعالیٰ آسمان کو بولیں گے تم چپ رہو. آج ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی مر جائیں گے. تب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی مر جائیں گے. تب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس دوسری مرتبہ آئیں گے اور کہیں گے اے رب کریم آپ کا فرشتہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی مر گئے. تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود وہ پوچھے گا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور کون ہے باقی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولیں گے آپ کے عرش اٹھانے والا فرشتے رہ گئے اور آپ رہ گئے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ ہم ایک رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہمارے پر عرش اٹھانے والا بھی فرشتے مر جائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جا کر ان کے بھی روح کو قبض کریں گے اور حضرت اللہ تعالیٰ کے پاس تیسری مرتبہ حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو عرض کریں گے اے میرے پاک پروردگار آپ کے عرش اٹھانے والا بھی فرشتے مر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھنے کی باوجود بھی بولیں گے کہ اے اسرائیل اور کون باقی رہ گئے ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام بولیں گے کہ ایک آپ باقی رہ گئے اور ایک ہم باقی رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی ایک ہمارا مخلوق ہو, ہم تم کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ کام تم نے پورا کر لیا. آج تو بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ لمن الملک اليوم اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بولو کس کی حکومت ہے؟ اے فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں, اے شداد کے نقش قدم پر چلنے والوں, اے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں, یہ اپنی کمپنیوں پر گھمنڈ کرنے والوں, یہ اپنی زمین پر گھمنڈ کرنے والوں, اے خدا کے زمین پر کھینچ کر بیٹھنے والوں, اے خدا کی زمین پر زبردستی بیٹھنے والوں, اے قارون کے نقش قدم پر چلنے والوں, اے ہماری کتاب کو انکار کرنے والوں, اے ہمارے رسول کو انکار کرنے والوں, اے ہماری ولیوں کو انکار کرنے والوں, اے ہماری علماء کو انکار کرنے والوں. آج بولو کس کی حکومت ہے, تمہاری یا ہماری, خالق کی یا مخلوق کی, معبود کی یا مرزوق کی؟ بولو آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم. آج بولو کس کی حکومت ہے؟ آج فرماؤ کس کی حکومت ہے؟ اس لیے میرے دوستو